وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور یقیناً آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالو سلاما، تو انہوں نے آ کر سلام کہا، قالا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو کہا تم پر بھی سلامتی ہو، تم کو بھی سلام ہو۔ وما لبث ان جاء بأجل حنیذ، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بہت تھوڑے وقت میں وہ ایک لے آئے ان کے سامنے ایک بنا ہوا بچڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آ کر سلام کہا، تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو گھر میں آئے گا، داخل ہوگا، وہ سلام کرے گا اور گھر والے بعد میں اس سلام کا جواب دیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مہمان کون تھے جو آئے؟ یہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آمد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ انسانوں کی صورت میں آئے اور سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا اسی طرح ہلاک ہوتا ہے، آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے یا کیا ہے، مہمان آئے ہیں تو فوراً گئے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے پاس، اور وہاں سے کچھ ہی دیر میں جا کر ان کو کہہ کے آئے کہ مہمان آئے ہیں، اور پھر جا کر ایک بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے گائے کا، تو وہ بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان نوازی میں تاخیر جو ہے یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں ہم سب کے لیے آنے والا ایک یہ سبق بھی ہے کہ آنے والا سلام کہے گا اور دوسرا اس کو جواب دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسے عزت کی کہ ان سے نہیں پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، کیا لو گے، پتہ تھا کہ مہمان آئے ہیں، اس شہر کے نہیں ہیں، تو فوراً ان کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہ ہوگے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں محبت پیدا کرے؟ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو آپس میں سلام جو ہے اس کو عام کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام جو ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مہمان کی عزت تکریم کیسے کی کہ فوراً ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے لے آئے۔ اب جب لا کر ان کے سامنے بچڑا رکھا تو دیکھا فلما رعا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لا تصلو الیہ، کہ وہ اس کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، یعنی کھانے ان کے سامنے پڑا ہے لیکن کسی ایک فرشتے نے بھی کھانا لینے کی کوشش نہیں کی۔ نکرہم، تو ان کو اجنبی سی محسوس ہوئی۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر خوف سا محسوس کیا۔ معاشرہ عرب کا بھی ایسا ہی تھا، اور اس سے پہلے بھی معاشرہ ایسا ہی تھا کہ اکثر جو دشمن آتے تھے یا کوئی ایسے لوگ جنہوں نے گھر والوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا تو وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ روایت تھی کہ نہیں، اس گھر والے کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے، ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، تو ایسے میں وہ کھانا نہیں قبول کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو خوف محسوس کیا، یہ دیکھیں طبی عمل ہے، انبیاء بھی خوف محسوس کرتے ہیں، انبیاء بھی تمام کے تمام احساسات ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں درجہ سب سے بڑھ کر ہے، آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو معراج پر آسمانوں کی سیر کرائی۔ بہت ساری فضائل ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو شبہ تو ہوا کہ فرشتوں نے لیکن تسلی دی کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آئے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جس کا آگے آیت میں آ رہا ہے، ذکر آ رہا ہے، قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو آئے ہیں قوم لوط کے لیے،
یعنی ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں پہلے، لیکن جو اکثر مقصد ہے ہمارا وہ قوم لوط کو سزا دینا ہے، ان پر عذاب طاری کرنا ہے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، سارا علیہ السلام جو ہے وہ پاس ہی کھڑی تھی، تو وہ دیکھ رہی تھی اپنے شوہر کو کہ ان پر کیسے تھوڑا سا وہ گھبرائے اور خوف بھی طاری ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اب ان کی ہنسی نکل گئی جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کوئی دشمن نہیں ہے، تو ان کی بھی ہنسی نکل گئی، وہ ہنسنے لگی۔ اب فرشتوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ انہوں نے اس کو، کس کو؟ ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی طرف جاتی ہے، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے بشارت دی کہ تمہارے لیے بشارت ہے، کس کی؟ اسحاق کی، یعنی تمہیں اللہ بیٹا دے گا اسحاق، اور نہ صرف اسحاق، ان کے بعد جو پوتا ہوگا اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب، اس کی بھی بشارت ہے۔ دو نبیوں کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت سارہ کا ہنسنا، یہ ہنسی جو ہے، جو وہ ہنسی تو تعجب اور خوشی دونوں شامل تھے اس میں۔ پھر اولاد کی بشارت سن کر وہ دوہری بشارت، یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ پوتے کی بھی۔ اصل میں بڑھاپے میں اولاد دینا اللہ کی کامل قدرت کی نشانی ہے، اور پھر اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا یہ کلمہ ہی بہت ہے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ باہر کا سارہ علیہ السلام کو بڑی عمر اور حالات کے باوجود اولاد کی بشارت ملی تھی، تو تھوڑی خوشی، حیرانی، سب کچھ شامل تھا اس میں۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگے ہائے، آلیدو وانا عجوز، کہ میں بچہ، میرے گھر بیٹا ہوگا، اور میں تو ہوئی بانجھ یا عجوز جو ہے عاجز آنے سے، کہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرا جو یہ شوہر ہے شیخا، یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو فرشتہ تم نے کہی ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ کہا جاتا ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً 75 یا 80 سال کے قریب تھی، اور ان کے جو شوہر تھے ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی 10 سال بڑے تھے، یعنی 90 یا 95 سال کے تھے۔ کہنے لگی کہ میرے ہاں ہوگا، جبکہ میں ساری زندگی تو مجھے بچہ ہوا نہیں۔ بشارت جو ہے اس لیے کس کو دی گئی؟ سارہ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلے سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، پہلا بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ یہ کلام اصل میں تعجب تھا، انکار نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ہو نہیں سکتا، بلکہ ایک تعجب تھا، کیونکہ اسباب کے اعتبار سے اولاد ہونا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ 80 سال کی عورت، ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، اور 90 سال کا شوہر جو بالکل بوڑھا ہو چکا تھا۔ اللہ نے دونوں کے بڑھاپے کا ذکر بھی کیا، تاکہ اس آیت میں دیکھا کہ جو سارہ علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ میں خود عاجز آ چکی ہوں، یعنی میں بہت بری ہو چکی ہوں، اور دوسری بات ہے کہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم بھی بہت برے ہو چکے ہیں۔ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا تاکہ اللہ اپنی قدرت اور معجزہ دونوں کو دکھائے، اس کو نمایاں کرے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ اللہ کا تو معاملہ یہی ہے، وَإِذَا أَمْرٌ شَيْئًا، جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے فَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جائے، تو ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے۔ بہرحال تعجب اور سوال ایمان کے منافی نہیں تھا، خوف بھی ایمان کا منافی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بڑھاپا اور حالات، جو اللہ کے فیصلے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے نا تو ساری چیزوں کو دور کر کے آتی ہے، ساری رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ آیت کے اگلے سے میں آ رہا ہے، بلکہ اگلی آیت نمبر 73 میں آ رہا ہے، کالو اتعجبینا، کہنے لگے آپ فرشتے کہ کیا تم تعجب کر رہے ہو، من امر اللہ، اللہ کے اس فیصلے سے، رحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو، علیکم اہل البیت، اے گھر والوں، اے اہل بیت۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ہمیں شاید سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے، پھر باقی خاندان بھی آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے چادر میں لے کے کہا کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ تو بیویوں کا، ازواج مختارات کا اہل بیت ہونا تو اس آیت سے، قرآن سے ثابت ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
جنت کی عورتوں کے سردار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور بڑے زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہو گیا۔ انہ حمید مجید، اب فرشتوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، بے شک اللہ بڑا تعریف کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ فرشتوں نے توجب کی اصلاح کی، واضح کیا کہ اللہ کے فیصلے پر توجب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توجب تو ہو سکتا ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی قدرت جو ہے کامل ہے۔ اور سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہے اور برکتیں، ان کو دعائیں بھی دی گھر والوں کو۔ حمید جو ہے لفظ ہے حمید مجید، حمید بہت زیادہ، ساری تعریف ہی جس کے لیے ہے، کسی کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی کی کوئی تعریف بھی کر رہے تو وہ اللہ ہی کی دی ہوئی اس کو کوئی شان ہے جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی اپنی خود ساختہ لی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مجید عظمت والا، بلند، بہت بزرگی والا۔ تو یہ دونوں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، جب بھی جو بھی ملے اور جہاں بھی آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے تو دعائیں پڑھ کر آتے تھے، کیونکہ گھر میں جب فرشتے بھی آئے اور انہوں نے سلام کہا، تو اس آیت کو میں اس لیے کہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی سلام کہا، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ میرے گھر میں داخل ہونا بھی خیر والا ہو اور میں جب گھر سے نکلوں تب بھی خیر ہو۔ تو یہ گھر والوں کے لیے دعا ہے، کیونکہ اس موضوع کو میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں پر کنکلوڈ کر دیا جائے، مکمل کر دیا جائے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی ہے، ابو داؤد کی دعا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ ابراہیم الرَّعُّ۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ فرشتے جب آئے تھے تو ایک تھوڑی سی دہشت یا ایک تھوڑی سی جو ہے ان کو خوف کی کیفیت ہوئی تھی، اب دور ہو گئی۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، اور اب ان کو اور تو اور مزید اس پر بیٹے کی بشارت بھی مل گئی اور پوتے کی بھی بشارت مل گئی۔ یجادلون فی، تو اب کیا کرنے لگے؟ قوم لوط، کہ قوم لوط کے بارے میں اللہ سے یا فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ اللہ سے کہ اللہ ابھی ان کو جو ہے عذاب نہ دے۔ فرشتوں سے کہنے لگے کہ ابھی اللہ سے درخواست کرو کہ ابھی عذاب نہ دے۔ تو رات میں اس کے بارے میں کافی آتا ہے کہ انہوں نے کافی دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وہاں پہ 40 جو ہے ایمان والے ہوں اور پوری قوم کے علاوہ تو تب بھی عذاب آئے گا۔ فرشتوں نے کہا نہیں، کہا 20 ہو تب بھی، کہا پھر بھی نہیں آئے گا۔ فرشتوں نے کہا 10 ہو، کہا تب بھی نہیں آئے گا۔ تو کہا 2 ہوں، تو کہا تب بھی نہیں آئے گا۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس قوم لوط میں ایک بھی شخص نہیں تھا جو ہدایت پر تھا، اور انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں۔ تو بہرحال فرشتوں نے تسلی دی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنا جو بھی آپ نے کرنا تھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کو مہلت نہیں ملنی، مہلت کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہونی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فیصلہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا تو پھر مہلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر اس کے بارے میں جھگڑنا یا بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بڑے نرم دل تھے، جس کا آگے ذکر آئے گا، انہوں نے حجت پوری کی اور پوری کوشش کی دل سے کہ کسی طرح ان کو اور تھوڑا سا اور موقع مل جائے، اللہ کا عذاب ابھی نہ آئے۔ سفارت، التجا، سب کچھ کیا کہ شاید عذاب جو ہے ان سے مؤخر کر دیا جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنے شفیق تھے۔ تو یہ تو نبیوں کا کام ہے، نبی رسول اور حق والا دائی جو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ غفلت کی طرف جا رہے ہوں اور وہ کچھ نہ کر پا رہا ہو۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہاتھ سے پکڑ کر روک لے ان کو، یا ان کو زبان سے روکے، اور کسی طرح بھی وہ رک جائیں۔ یہ ہمدردی، یہ محبت، یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور بڑے زیادہ جو ہے حلم والے تھے، لا حلیم جو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو حلیم کا لفظ آیا، لا حلیم اواہم منیب، کہ یقیناً بڑے جو ہے رجوع کرنے والے تھے اور بہت زیادہ اللہ اکبر حلم والے تھے، بڑے زیادہ آہے بڑھنے والے تھے۔ حلیم جو ہے انتہائی بردبار، غصہ اور سختی پر کنٹرول کرنے والا۔ اللہ فرمانے اللہ حلیم اواہم منیب، کہ وہ حلیم تھے، پھر اواہ تھے، اواہ جو دعائیں کرنے والا، نرم دل، آہیں بڑھنے والا، اللہ منیب جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہر معاملے میں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی اس طرح فرمائی کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، یا ہمیں رزق تو اللہ ہی دے گا، تو رزق اللہ سے مانگو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں
کتنے لوگوں کی کوششیں کتنی زیادہ ہوتی ہے، ملتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کی کوششیں کم ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اس میں بھی ہم سب کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں دے کر بھی آزما رہا ہے، تھوڑا دے کر بھی آزما رہا ہے، یا کم دے کر یا نہ دے کر بھی آزما رہا ہے کہ ہم کتنا اللہ کا شکر کرتے ہیں، کتنا وہ جو حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، نعمتیں ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا صبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کا امتحان ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف بڑا زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ سفارش کیوں کی؟ کیونکہ یہ ان کی کریمانہ اخلاق کا تقاضا تھا۔ آپ بڑے نرم دل تھے، بڑے ہمدرد تھے، کسی طرح چاہ رہے تھے کہ کچھ اور موقع مل جائے تاکہ لوگ ایمان کی طرف آ جائے، لوگ جو جہنم میں نہ جائیں، کیونکہ جن کو عذاب ملنا تھا انہوں نے جہنم میں جانا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام آپ اس سے باز رہے، انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اب ان پر عذاب آ کر رہے گا جو رک نہیں سکتا۔ مردود جو ہے رد سے ہے، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایسا عذاب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے جتنی ان کو مہلت دینی تھی دے چکا ہے اللہ، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان پر اپنی حجت تمام نہ کر لے، یعنی دلیل پوری نہ ہو جائے عذاب نہیں آتا۔ ان پر دلیل پوری ہو چکی تھی، ان کو جتنا دعوت دی جانی چاہیے تھی اس سے زیادہ دی جا چکی تھی۔ اللہ تو موقع دیتا ہے، اللہ ہر انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہ جب تم چل کر جاتے ہو نا اللہ کی طرف تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، تم ایک ہاتھ آتے ہو اللہ ایک والے سے آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف آؤ تو پھر دیکھو میں تمہاری طرف کیسے آتا ہوں۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا دلوں کو تھامنے والا ہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں۔ ہم ایک قدم چلے تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ کیسے اللہ ہماری طرف آتا ہے، کیسے پھر ہمیں جماتا ہے ہمارے کام پر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ اللہ اکبر۔ جب آگے ہمارے فرشتے کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس، تو پریشان ہوئے اور دل میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوئی، جی میں ذرا اپنے اندر ان کو بڑی گھٹن بڑی تنگی محسوس ہوئی۔ وقال ھذا یوم عصیب، تو کہنے لگے آج تو بڑا بھاری دن آ گیا۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور یہ قوم ہن جس پرستی کی عادی ہو چکی تھی، پوری کی پوری قوم۔ یہ لوگ اپنی محفلوں میں، سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ اپنے کلب میں سر عام یہ کام کرتے تھے، اتنے بغیرت اتنے بے شرم ہو چکے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ کتنے بغیرت ہو چکے تھے۔ اس ہوس نے، اس جو ہم جنس پرستی کی ہوس نے ان کو اندھا کر رکھا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو اندھا کر دیا عذاب دینے سے پہلے۔ بہرحال یہ قوم، ان کا علاقہ جو تھا شرق اردن تھا، عراق اور فلسطین کے درمیان والا علاقہ یہ بنتا ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کو صدوم، امورہ اور صدوم کی بستیاں دو تھیں یہاں پر۔ یہ شہر اب بحر مردار میں یعنی کہ ڈیڈ سی میں غرق ہو چکا ہے۔ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ سمندر پانی کے ایسی وہاں پہ تو آیا عذاب، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ صدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر تھے، جیسے میں نے کہا امورہ بھی تھا اور تھے۔ ان شہروں کے درمیان علاقہ ایسا تھا کہ میلوں تک اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہے تو آسائشیں عیاشیاں شروع ہو جاتی ہے، آسائشیں کی وجہ سے یہ اللہ کے جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے کی طرف آ گئے۔ اور آج پورا ہم دیکھتے ہیں پورے گلوب پہ اس چیز کو کتنا عام کیا جا رہا ہے، اور تو اور ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کا کہ جی جس کی جو زندگی ہے وہ اس حساب سے گزارے، اٹس مائی لائف، یہ کہہ کہ میری زندگی ہے، میرا جسم، میری مرضی، کیسے کیسے سلوگن آتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو مغرب کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر ہماری یہاں پر مسلمان آبادیوں کو بھی اٹیک کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو جن کا تعلق زیادہ مغرب کے ساتھ ہے یا مغرب سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، یا جن کے خیال میں یہ ترقی یافتہ تو یہ مغرب ہیں، ان کے خیال میں کہ باقی تو سب دقیانوس ہے، وہ ان سے کتنے مرغوب ہے، یہ ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ آج اللہ اکبر، ہم جس پرستی کو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بہرحال
ان شہروں کے درمیان میلوں پاک بھی تھے بحر مردار میں، جو یہ سب رہ گیا اب، اللہ اکبر، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، یہ 3 لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے عراق سے، جب انہوں نے آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، اور باپ بھی دشمن ہوا تھا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، شہر بدر کر دوں گا، تو نکلے تو حضرت سارہ جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہ ان کو ساتھ لے کر، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام آئے تھے، اور اللہ نے ان کو ان بستیوں کی طرف بھیج دیا تھا رسول بنا کر، آپ نے رسول بنایا اور پھر ان کو اس بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ وہ اس بستی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور قوم کو بہت سمجھاتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کیوں تنگی؟ اس لیے کہ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہنے لگے کہ بہت بھاری دن آ گیا ہے۔ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اللہ نے ایک امتحان لے لیا پوری قوم کا۔ اب آگے جب تو ابھی انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا لوط علیہ السلام کو، بس سلام دعا ہوئی تھی، تو اپنے جی میں تنگی محسوس کرنے لگے لوط علیہ السلام کو، اپنی قوم کی بد کرداری، مہمانوں کے ساتھ بھی برا رویہ کرتے تھے، چنگیاں لگاتے تھے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ عنکبوت میں، اور ان سے واقف تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے ذہن رہزن بھی ہیں، اپنے کلبوں میں برے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم جنس پرستی، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے آج یوم نصیب کہ آج تو بہت سخت دن آ گیا ہے، یعنی مہمانوں کو کیسے اس اپنی قوم سے بچا پاؤں گا۔ اب قوم کو خبر ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر ان کی بیوی نے دی، کیونکہ بیوی آپ نے وہیں آ کر شادی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں کہا جاتا ہے، وہی تھی جنہوں نے ایمان لے کر آئی، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اللہ اکبر۔ آج جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں نا، میں اور آپ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں، تو چھوڑو دعوت کا کام کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ جب ہم پڑھیں گے نا رسولوں کے کتنی دیر، کتنے سال لگے، تب جا کر لوگوں نے کچھ بات کو مانا، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہماری کیا اوقات ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ کتنے لوگ تھے، کہا جاتا ہے 65 سال، زیادہ سے زیادہ 80 کی فگر آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور کتنے سال لگے تبلیغ کو؟ 950 سال۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا میں اور آپ، تو تقریباً 13 سال، 12.5 سال بنتے ہیں۔ ایک شخص بھی اگر آپ کیلکولیٹ 13 سال میں، اس کا مطلب ہے ایک شخص ہی مان رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے ہر طرح سمجھایا، مجموع میں، اکیلے چھپ کر بھی، ظاہراً بھی، ہر طرح، ہر ایک کو جھنجھوڑا۔ تو اتنی ہمدردی، اگر کسی نے دائی بننا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے پڑھنی پڑیں گی، پھر ہمیں حوصلہ ملے گا۔ بہرحال قوم کو جب خبر ملی کہ آگے ہیں، تو آگے اور آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے آئے؟ جو ایک رغبت ہوتی ہے، جو انسان تعلق قائم کرتا ہے، جو ایک سیکس کا تعلق ہے، وہ اندھا کر دیتا ہے۔ یقین کریں یہ جو تعلق ہے نا، انسان کیسے حیوان بنتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جانوروں سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے انسان۔ بل ہم دل آتا ہے نا وہاں پہ، کہ جب سورہ الراف میں پڑھا تھا کہ بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ بے شرمی سے لپکنا، جو یہرعون ہے، اس کا جو معنی ہے بے شرمی سے، بے قابو ہو کر، اندھے ہو کر، جو بھی آپ سمجھ لیں، اور اندھے ہی ہوئے تھے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر میں کیا ہے، لا امروکا انہم لفی سکراتہم یا مہون، کہ وہ اندھے ہوئے تھے اپنے اس نشے میں، سکر کہتے ہیں نشے کو، یعنی ایسا ان پر ہم جس پرستی کا غلبہ آیا ہوا تھا کہ اندھے ہوئے تھے، کہ لڑکے آگے خوبصورت، اتنے خوبصورت لڑکے آگے، تو ساری کی ساری قوم دور پڑی۔ یہ ہے ان کی اخلاقی زوال کی تصویر اس آیت میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ وقتی لرزش نہ تھی، پوری قوم مسلسل اور اجتماعی طور پر اپنے کلبوں میں اس گناہ میں مبتلا تھی۔ اب جب آئے تو لوط علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کوشش کی کہ ان سے کہا، تو اندھے تو یہ ہوئے تھے، اس کا ذکر آتا ہے کہ سورہ القمر میں، کہ اللہ نے پھر اندھا بھی کر دیا، کیونکہ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ گندے کام تو یہ کر ہی رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اطہر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے۔ بہرحال کیونکہ وہ پہلے سے اس کام میں تھے، ہم نے سورہ الراف میں پڑھا تھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم نے ایسا گندا کام شروع کر دیا جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو اندھا بھی کر دیا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر جو ہے
کیونکہ اندھے ہوئے تھے نا نشے میں، اپنی ہم جس پرستی کے نشے میں، اپنے سیکس کے نشے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کوشش کی لوط علیہ السلام کے جو ہے مہمانوں کے بارے میں غلط ارادہ کیا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ کہتے ہیں فرشتوں نے ایک پڑھ لایا تو ان کی آنکھیں پوری کے پورے یہ سارے اندھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام نے انتہائی جو ہے ہمدردی سے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں، یعنی میری جو قوم ایز اے نبی جو ہے، رسول جو ہے قوم کا باپ ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ بھی قوم کی مائیں تھی، سب کی سب مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ تو یہ کہا کہ میری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں ہیں، تم جو تمہارے گھر میں بیویوں کی صورت میں ہیں ان سے جا کے اپنا یہ شوق جو ہے تمہاری جو ایک ہاتھ جو ہے جو جائز ہے طریقے سے اپنے جو ہے جو اللہ نے تمہارے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کو پورا کرو، اپنی اس خواہش کو پورا کرو۔ یا یہ ہے کہ جو کنوارے ہیں وہ نکاح کر لیں، تو یہ میری بیٹیوں سے بھی کوئی نکاح کرنا چاہتا تو کر لے، یا قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لے، کسی نے ایک شخص نے نکاح کرنا تھا نا۔ اور پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو شرم آتی ہو، جو کوئی ہدایت والا ہو۔ اللہ کا واسطہ دیا، ان کو پوری طرح جھنجھوڑا، صدا دی کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے گا۔ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، وہ جانتا ہے کہ ہمیں تو کوئی اس میں کوئی کشش ہی نہیں ہے، اب عورتوں میں ہماری کشش نہیں رہی۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو خوب جانتا ہے جو ہمارا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش میرے پاس قوت ہوتی، میں قوت سے تمہیں روک سکتا۔ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یا میرے پیچھے سہارا ہوتا، میرا کنبہ قبیلہ ہوتا، کوئی بڑا سہارا ہوتا تمہیں روک سکتا، پناہ دینے والا کنبہ ہوتا۔ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، کہنے لگے آپ فرشتے بول پڑے کہ ہم تیرے اے لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو یہ آپ کے تک پہنچ بھی نہیں سکتے، فکر نہ کریں، یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ آپ تک پہنچ سکیں گے۔ ویسے ہی فرشتے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، فرشتوں نے پڑھ لایا تو وہ اندھے ہو گئے سب کے ساتھ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ اس طرح کریں نکل جائے جو ہے رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تو اور ایک بھی آپ میں سے پیچھے ہی مڑ کے نہیں دیکھا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو تو پہنچ کے رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، تو بے شک وعدے کا وقت صبح ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب، تو کیا آپ صبح قریب نہیں ہے، یعنی اب آپ تیاری کر لیں فوراً نکلنے کی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرمانے جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے بستی کو اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ان پر تہ پر تہ پکی مٹی کے جو پتھروں کی بارش ہوئی، بارش پتھروں کی ہوئی۔ مصوماتن، نشان زدہ تھے ہماری طرف سے۔ من عندی ربک، آپ کے رب کی طرف سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ وما ہی من الظالمین ببعید، تو یہ ظالم جو مشرکین مکہ جو آپ کو انکار کر رہے ہیں، یہ بستی ان سے دور نہیں ہے، یہ جاتے تھے جب سفر پہ جاتے تھے تو یہ جاتے تھے اور یہ بحر لوط سے گزر کر جاتے تھے، اور آج بھی بحر لوط پوری دنیا کے لیے نشانی ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر تیل کے ذخیرے تھے جن پر جب ان پر عذاب آیا تو لائم سٹون بھی تھا، پھر جب کھولتا ہوا تیل جو اللہ کی طرف سے جو کھولا تو لائم سٹون دونوں اوپر کی طرف اٹھے، پھر وہ لائم سٹون پھٹا اور اس میں کنکریاں آ کر ان کو ایسے لگی جیسے بلٹ ہوتے ہیں نا، گولیاں، جس کو لگی پھٹ گیا، اور شدید زلزلہ، سلفر جو ہے گندک کا اور مٹی کے ذرات کا زمین پر اترنا، ان پر بارش کی طرح پڑنا، تو ان کو جلا دیا۔ اب تک وہاں کہتے ہیں سلفر موجود ہے، اور وہاں پر اتنا شدید تھا یہ کہ وہاں زمین سے پانی نکلا، اور آج بحر لوط اس کی نشانی ہے، اور سلفر آج بھی وہ پتھر جو پڑے ہوئے ہیں ان میں گھس گیا ہے۔ تو قوم لوط کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ عبرتناک سزا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہم جاتے ہیں نا، اور آج تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ پر جائز قرار دیا جائے، اور مسلمان ملکوں میں بھی یہ کام آسان، اب سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کریں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ فعل کتنا گنونا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حد کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بد فعلی کرنے والا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق کا یہی قول ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس کو کیا جائے، رجم کیا جائے۔ فقہ تابعین میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم جو ہیں اور عطا بن رباح، ان کا یہ قول ہے کہ شادی شدہ
اور غیر شادی شدہ والی سزا، یعنی جس طرح شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والی سزا عورتوں مرد میں ہے، یعنی کہ یا شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے عمل سے بچا کر رکھے۔ آج اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسے لوگوں پر کیسا عذاب آیا۔ اگر آج دنیا میں نہیں بھی آ رہا تو کل قیامت کا دن ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ہر چیز کا حساب ہو جائے گا۔ اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے آپ کو، سب چیزوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ آج میڈیا اتنا کھلا ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، پھر اللہ کی حفاظت کا حصار ہمیں مل پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا